نئے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ کون ہیں؟ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ نومنتخب چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے آباء و اجداد کا تعلق افغانستان کے علاقے قندھار سے تھا۔ بعد میں وہ بلوچستان کے علاقے پشین میں آ کر آباد ہوئے۔ ان کے دادا قاضی جلال الدین کلات ریاست کے وزیر اعظم رہے، جبکہ والد قاضی محمد عیسیٰ تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما تھے۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے والد کا شمار بانی پاکستان محمد علی جناح کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ قاضی محمد عیسیٰ صوبہ بلوچستان میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اہم رہنما اور پارٹی کے مرکزی مجلس عاملہ کے رکن بھی تھے۔ انہیں آل انڈیا مسلم لیگ بلوچستان کے پہلے صدر ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ بعد میں جب پاکستان کے قیام کے لیے ریفرنڈم ہوا تو انہوں نے اس میں بھرپور تحریک چلائی۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ 26 اکتوبر 1959 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے ابتدائی تعلیم کوئٹہ سے حاصل کی۔ کوئٹہ سے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کراچی میں کراچی گرامر اسکول سے اے اور او لیول مکمل کیا اور پھر قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن چلے گئے، جہاں انہوں نے آنز آف کورٹ اسکول آف لا سے بار پروفیشنل ایگزامینیشن مکمل کیا۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ 30 جنوری 1985 کو بلوچستان ہائی کورٹ اور مارچ 1998 میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بنے۔ پی سی او کے اس فیصلے کے نتیجے میں بلوچستان ہائی کورٹ کے تمام جج فارغ ہو گئے تو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ 5 اگست 2009 کو براہ راست بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس فائز ہوئے۔ جج مقرر ہونے سے قبل 27 سال تک وکالت کے شعبے سے وابستہ رہے۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے 5 ستمبر 2014 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے پبلک پارکوں کے استعمال، ماحولیات، خواتین کے وراثتی حقوق، فیض آباد دھرنا کیس سے متعلق اہم فیصلے دیے۔ انہوں نے نومبر 2007 میں سابق صدر پرویز مشرف کی جانب سے لگائی گئی ایمرجنسی اور عبوری آئینی حکم کے تحت ججز کے حلف لینے کی بھی شدید مخالفت کی تھی۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے اس عرصے کے دوران کئی اہم مقدمات اندائی اہم فیصلے تحریر کیے۔ 2012 میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے میمو گیٹ کمیشن کی سربراہی بھی کی۔ میمو گیٹ سکینڈل میں اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی پر الزام تھا کہ انہوں نے پاکستان میں فوجی بغاوت کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے امریکہ سے سول حکومت کی مدد کی درخواست کی تھی۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے سپریم کورٹ کو پیش کی جانے والی کمیشن رپورٹ میں حسین حقانی کو قصوروار ٹھہرایا تھا۔ 8 اگست 2016 میں کوئٹہ میں ہونے والے خودکش دھماکے کے بعد اس کے حقائق جاننے کے لیے ایک انکوائری کمیشن بنایا گیا، جس کی سربراہی بھی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ خود سونپی گئی۔ انکوائری کمیشن نے اپنی پیش کردہ رپورٹ میں خودکش دھماکے کو حکومت کی غفلت قرار دیا تھا۔ انکوائری کمیشن نے اپنی رپورٹ میں حکومت کو متنبہ کیا کہ ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کل عدم تنظیموں کے خلاف سخت کارروائی ضروری ہے۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ کا حصہ بھی تھے، جس نے دسمبر 2017 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف نیب کی اپیل کو مسترد کر دیا تھا۔ نیب نے حدیبیہ پیپر مل کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں شریف خاندان کو 1 ارب 20 کروڑ روپے کی کرپشن کے الزام سے بری کر دیا تھا۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس میں ایک فیصلہ تحریر کیا جو بہت سی مقتدر قوتوں کو ناگوار گزرا تھا۔ فروری 2017 میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے داخلی علاقے فیض آباد میں ذبی تنظیم تحریک لبائی پاکستان کے دھرنے سے عوام کو درپیش مشکلات پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا تھا، جس کے بعد تقریباً 1.5 سال کیس کی سماعت کے بعد جسٹس مشیر عالم اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے از خود نوٹس کیس کا فیصلہ تحریر کیا تھا۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے جب 2015 میں چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں فوجی عدالتوں کے قیام کے حق میں فیصلہ دیا تو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ ان 6 ججوں میں شامل تھے جنہوں نے فوجی عدالتوں کی مخالفت کی تھی۔ ان 6 ججوں کا موقف تھا کہ ان عدالتوں کا قیام عدلیہ کی آزادی اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ تاہم مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس فیصلے کو قوم کی فتح قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ ان عدالتوں کی مدد سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے بعد سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے سب سے زیادہ از خود نوٹس لیے اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے اس کارروائی پر بھی اعتراض کیا تھا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار کے ہمراہ پشاور میں آرمی پبلک اسکول حملہ کیس کی از خود نوٹس کی سماعت کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے ہیومن رائٹس سیل کے پاس براہ راست کوئی اختیار نہیں کہ درخواست کو از خود نوٹس میں تبدیل کیا جائے۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ آرٹیکل
184 کے تحت فیل سپریم کورٹ کا آرڈر ضروری ہے۔ اسی سماعت کے دوران چیف جسٹس ثاقب نثار نے اچانک عدالت پر درخواست کر دی اور کچھ دیر بعد جب عدالت دوبارہ لگی تو بینچ میں جسٹس قاضی فیض سا شامل نہیں تھے۔ بطور وکیل وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور شریعت کورٹ میں پیش ہوتے رہے، جبکہ متعدد بار عدالت میں بطور معاونت و مددگار بھی طلب کیے گئے۔ وہ بلوچستان اور سندھ کورٹ کے علاوہ سپریم کورٹ بار کے رکن تو رہے لیکن بار کی سرگرم سیاست نہیں کی۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں بطور جج تعیناتی سے قبل وہ انگریزی اخبارات میں آئین و قانون، تاریخ اور ماحولیات پر تجزیاتی آرٹیکلز بھی لکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ماس میڈیا لاز اینڈ ریگولیشن کے مشترکہ مصنف بلوچستان کیس اینڈ ڈیمانڈ کے بھی لکھاری ہیں۔